نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، 2-3 جمعہ پہلے ہمارے ساتھی بھائی حیات صاحب نے کہا تھا کہ عدت کے موضوع پر گفتگو ہو جائے. عموماً لوگوں کو عدت کے احکامات کا پتہ نہیں ہوتا. درمیان میں محرم کے حوالے سے جمعے آئے، اس موضوع کو مؤخر کیا. آج اس بات کو پورا کرتے ہوئے عدت، نکاح، طلاق کے متعلق ضروری باتیں، مین باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ حق بات سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی آواز کم کرو، بڑا والی. اسلام، مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین سسٹم رکھا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد بنی نو انسانی کا سلسلہ، ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آگے بھول گیا رومال. بنی نو انسانی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا طریقہ وضع فرمایا، اور نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے ایک متبادل دوسرا راستہ بھی ہے، جسے غلط کاری اور بدکاری اور زنا والا راستہ کہا جاتا ہے. اس سے بھی نسلیں بڑھتی ہیں اور نکاح کے ذریعے سے بھی نسلیں بڑھتی ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں دن رات کا فرق ہے. زنا کے ذریعے سے نسلیں نہیں، انسان بڑھتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسل کا وجود مٹ جاتا ہے، نسل باقی نہیں رہتی. نکاح کے ذریعے سے نسل بھی بچتی ہے اور انسانیت کی گروتھ اور بڑھوتری بھی ہوتی ہے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ سر کا زیادہ شوق نہ رکھنا آج، کیونکہ مسئلے ایسے ہیں. ٹھیک ہے جی، کل لگائیں گے صحیح انشاءاللہ، لیکن بات سمجھنی ہے. بات زنا کے ذریعے سے انسانیت کی تعداد بڑھتی ہے، لیکن نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسل نہیں بچتی. بدکاری کے ذریعے سے کوئی کس خاندان کا نطفہ، اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور نکاح کے ذریعے سے ایک باقاعدہ نسلوں کا نظام چلتا ہے، اور شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نسلیں اور نسب اور انساب محفوظ رہیں. اسی لیے پراپر ایک نکاح کا سسٹم متعارف کرایا گیا اللہ کی طرف سے. اور یہ نکاح والا سسٹم یہ کوئی اس طرح نہیں ہے بھائی کسی کا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اور بس نکاح ہو گیا. اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے ایک سسٹم متعارف کرایا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں. ایک باقاعدہ سسٹم ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، لوگو نکاح کو اعلانیہ طور پر کرو. کیوں؟ زنا ہمیشہ چھپ کے کیا جاتا ہے، یہ اعلانیہ کرو، اس لیے کہ یہ انسانیت کی بقا کا ضروری جز ہے نکاح کرنا. اس کو اعلانیہ کرو، شریعت کے تابع رہ کر کرو.
اب اس کے بعد جب یہ سلسلہ نکاح والا چلتا ہے، میاں بیوی ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، سلسلہ چلتے 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 آخر کبھی کبھار میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی ہوتی، آپس میں ان کے گزران کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آخری حربہ شریعت نے پھر ایک قانون متعارف کرا دیا کہ اگر ایک میاں بیوی جوڑا آپس میں نہیں رہ پا رہے ہیں، بارہا کوششوں کے باوجود ان کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہو رہا، تو شریعت نے ایک ایگزٹ دروازہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے ان کے آپس میں رہنے کا، تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے ذلیل نہ ہوتے پھریں۔ بھئی ایک دفعہ نکاح ہو گیا، آپ پوری زندگی کے لیے ذلت گلے پڑ گئی، نہیں، بلکہ شریعت نے ایک ایگزٹ کا، خارج ہونے کا خارجی راستہ اور دروازہ بھی رکھا ہے، جس کو شریعت میں طلاق کا نام دیا گیا ہے۔ طلاق کے ذریعے سے نہ بچ سکنے والے جوڑے کو جدا ہونے کا راستہ مہیا کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے لیے بھی اصول وضع کر دیے کہ اس کو کھلونا نہ بنایا جائے، یہ کوئی محض کھیل تماشا نہیں ہوتا طلاق، اس کو بھی باقاعدہ شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر اختیار کرنا پڑے تو شریعت کو سمجھ کر اس کے بارے میں پوری بریفنگ لے کر طلاق والا آپشن اختیار کیا جائے۔ شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، ہمارا مذہب بڑا پیارا ہے، شریعت نے، مذہب نے ہر موڑ پر انسانیت کی عزت کا لحاظ رکھا ہے۔ نکاح کا موقع آیا تو ایسا انداز بتایا جس سے عزتیں محفوظ رہیں، نسلیں محفوظ رہیں، اور پھر جس وقت جدائی اختیار کرنے کا کوئی موقع آتا ہے تو اس وقت بھی شریعت نے ایک بڑا منظم سسٹم متعارف کرایا ہے کہ اس سسٹم کے تحت انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات، جب یہ طلاق والی نوبت آ جاتی ہے خدا نخواستہ، تو اس کے بعد کیا ہے، شریعت نے پھر ایک اور سسٹم متعارف کرایا جو آج کا موضوع ہے، وہ کیا ہے، عدت۔ عدت کا سسٹم شریعت نے کیوں متعارف کرایا ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ عدت اگر نہ گزاری جائے، عدت والا سسٹم نہ رکھا جائے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ نہیں پتہ چلے گا کہ اس عورت نے نکاح کے دور میں اپنے خامن سے جو وقت گزارا، اب اس کو جو امید لگی ہوئی ہے وہ اس پہلے خامن کی امید ہے، یا نکاح کے بعد عدت نہ گزار کے فوراً نیا نکاح کر لے تو نئے خامن کی وجہ سے اس کی اولاد ہے، نسلوں پہ شک پڑ جاتا، نسلیں مشکوک ہو جاتی۔ شریعت نے اس لیے یہ سسٹم متعارف کرا دیا تاکہ انسانیت کے اندر نسب محفوظ رہے، نسل محفوظ رہے، انساب محفوظ رہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں نسل کا خاندان کا بچہ ہے، یہ فلاں لڑی کا فلاں خامن کا بچہ ہے، تاکہ نسلیں محفوظ رہ سکے۔ عدت کا مین، یعنی عدت کو نافذ کرنے کا مین سبب یہی ہے کہ انسانوں کی نسلیں محفوظ رہیں۔ اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا، شریعت میں نسلوں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، شریعت میں نسب کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے، شریعت میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھ کر لوگوں کو زندگی گزارنے کا سبق سکھایا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مختصر سی بات کرتے ہیں کہ نکاح کیسے کیا جائے۔ نکاح، اس کے لیے تقریباً میں یوں سمجھتا ہوں شاید 90% لوگوں کو نکاح کرنے کا پتہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، اور پھر جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اقمار وغیرہ اور یہ ساری چیزیں منعقد کرنے کے بعد، یہ چیزیں سب کو پتہ ہے۔ لیکن طلاق، اس کے بارے میں کوئی نہیں سیکھتا، جس کی وجہ سے تباہیاں پھیلتی ہیں اور خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ لوگ طلاق دینے کے بعد روتے پھرتے ہیں، پھر ان کے پاس واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جتنی بھی ساتھی ہیں، آپ جس طرح اپنے بچوں کو یا اپنے زیر سایہ جو آپ کے لوگ ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، ان کو جس طرح نکاح کے بارے میں بریفنگ دیتے ہیں، اسی طرح ان کو طلاق کے بارے میں بھی بریفنگ دی جائے۔ میں نے کئی بندوں کو روتا دیکھا
आपने भी कई बंदों को रोता देखा होगा कि वो टक टक ठा 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 3 तलाकों का ब्रेस्ट मारते हैं। जब ब्रेस्ट मार लेते हैं फिर होश ठिकाने आता है, फिर रोते हैं। उलमा के पास, दारुल इफ्ता में जाते हैं, मुफ्तियान के पास जाते हैं, हजरत मेरे लिए कोई ऑप्शन बताइए ताकि मेरी बचत हो जाए और मेरी ज़ौजा मुझे वापस मिल जाए। लेकिन फिर उलमा कहते हैं भाई अब कोई चांसेस नहीं है, बचे ही कोई नहीं है, अब कोई चांस है ही कोई नहीं वापसी का। तो फिर रोने के अलावा और कुछ नहीं होता। या फिर दूसरा रास्ता जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लानत की है, लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, हलाला करने वाले पर भी लानत है, कराने वाले पर भी लानत है। फिर वो रास्ता, गंदा रास्ता अख्तियार किया जाता है। इसलिए उस रोने से, उस पिछताने से और उस गलत ऑप्शन के चुनाव से पहले ही बंदा तलाक का तरीका सीख ले। तो याद रखिएगा, तलाकें 3 किस्म की होती हैं। जरा बोलिए कितनी किस्म की? गर्मी ज्यादा है ना, है काम चल जाएगा, जरा बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, समझिएगा बात को। तलाक कितनी किस्म की होती है? 3 किस्म की। एक तलाक हसन, ठीक है, एक तलाक सुन्नत, तलाक हसन, तलाक बिदा। याद रखिएगा ये 3 तलाकें होती हैं। एक तलाक का तरीका ये है जो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर ऑप्शन वो ये है कि बंदा अपनी ज़ौजा को 1 तलाक दे। पाकी के अय्याम में, जिस पाकी के अंदर बंदा अपनी औरत के करीब नहीं गया, तो अपनी ज़ौजा को सिर्फ 1 तलाक दे। 1 तलाक देने से फायदे क्या हैं, कितने बड़े नुकसानों से बचा जा सकता है। बंदे ने 1 तलाक दी, तलाक देने के बाद औरत की इद्दत गुजरी, औरत इद्दत गुजारने के बाद आज़ाद हो गई। 1 तलाक के बाद इद्दत गुजारने के बाद औरत आज़ाद हो गई। अब वो औरत, उसके पास 2 ऑप्शन है। पहले खामन के साथ रहना चाहे तो शरीयत कहती है दोबारा निकाह करके पहले खामन से रह लो, तुम्हारे पास 2 तलाकों का ऑप्शन बाकी रहेगा, दोबारा निकाह करके रहो, तुम्हारी पसंद है। नहीं रहना चाहते तो औरत जिसको 1 तलाक हुई थी इद्दत के बाद, आगे वो नया निकाह कर ले, शरीयत की तरफ से वो आज़ाद है। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। पहले खामन की तरफ जाना चाहे तलाक निकाह करके दोबारा वापस रह सकती है, नई शादी करना चाहे इद्दत के बाद कर सकती है। दोनों ऑप्शन मौजूद है। ये जो हमारी औलादें रुल जाएंगी जी, हम तबाह हो गए जी, मैं उस खामन के बगैर नहीं रह सकती जी, मैं औरत के बगैर नहीं रह सकता जी, ये रोने धोने फिर ख़त्म हो जाएंगे जब आप शरीयत के पर अमल करते हुए 1 तलाक देंगे। तो बात समझ आई? इसका आप समझिएगा, इस बात को बखूबी समझिएगा। 1 तलाक पर इक्तफा किया जाए, खुदा न खास्ता अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो उसके बाद दूसरी तलाक, यानी तलाक की दूसरी किस्म, तलाक की दूसरी किस्म वो क्या है? वो ये है कि इंसान अपनी औरत को पाकी के अय्याम में, जिनमें औरत के करीब नहीं गया, औरत को 1 तलाक दे, फिर नापाकी के अय्याम गुजरने का इंतजार करे, यानी महीने महीने के वक्फे के बाद 1-1 करके तलाक दे, 3 तलाक इस तरह दे। शरीयत ने यह दूसरा तरीका रखा है, ये भी ऑप्शन है, ये भी बड़ा मुनासिब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बंदा जज्बात में होता है, गुस्से में होता है, जलाल में होता है, तो 1 तलाक दी है, फिर 2-4 दिन गुजरे, फिर सोच आई बच्चों का क्या बनेगा, मेरा घर का निज़ाम कैसे चलेगा, पता नहीं नई शादी कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, सोचें आती है ना, दिमाग ठंडा होता है, फिर बंदा अगला चांस नहीं लेता, दूसरी तीसरी तलाक देने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए शरीयत ने यह तरीका जो दूसरा मुतारिफ कराया है वो क्या है कि 1 तलाक दो पाकी के अय्याम के अंदर, फिर नापाकी का इंतजार करो, फिर अगली पाकी के अंदर देनी हो तो दूसरी दो, फिर नापाकी का इंतजार करो, फिर तीसरी तलाक देनी हो तो तीसरी पाकी के अय्याम में तलाक दो। ये तरीका भी शरीयत की तरफ से वैलिड तरीका है। आप इससे भी तलाक इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पहला है, सबसे बेस्ट पहला है। आप 1 दें और फिर रिटर्न के वापसी के चांस भी उसमें मौजूद हैं। अच्छा, ये दूसरा तरीका हो गया जो मैंने आपको बता दिया, पाकी के अय्याम में 1-1 करके तलाक देना, अलग-अलग हर महीने तलाक देना। और तीसरा तरीका वो ये है, इकट्ठा ब्रेस्ट मारना।
3 طلاق ہیں اور تمہیں 3 طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، ٹھا ٹھا لگا دی. یہ طریقہ جو ہے اس سے طلاقیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اتنے نقصانات ہیں، اتنے نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شریعت میں یہ طلاق پسندیدہ ہے ہی نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے طلاق. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اتنے نقصانات ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں، لوگوں کو روتا دیکھا ہے، لوگوں کو رلتا دیکھا ہے، خاندانوں کو اجڑتا دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ اولادوں کو تباہ ہوتا دیکھا ہے. بچے رل جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس لیے یہ تیسرا راستہ کبھی نہ چنا جائے، تیسرے راستے کو کبھی سلیکٹ نہ کیا جائے، تیسرا آپشن کبھی اختیار نہ کیا جائے. میرا مشورہ ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ اس بات کو بخوبی سمجھیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تو ہو گیا طلاق کا معاملہ. اب طلاق کے بعد جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدت. عدت کیسے گزاری جائے؟ عدت گنتی کے ایام جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ کیسے گزارے جائے؟ مختلف ہیں، مختلف عورتوں کے احوال، مختلف حالات کے حساب سے وہ مختلف طریقے ہیں. نمبر 1 توجہ سے سنیے گا. نمبر 1 وہ عورت جس کا نکاح ہوا، توجہ سے بات سن رہے ہیں میری، آپ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو کیا ایسی عورت کو طلاق کتنی گزارنی چاہیے؟ ایسی عورت کو عدت کتنی گزارنی چاہیے؟ قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں سمجھیے گا. پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں، چونکہ موضوع عدت ہے تو عدت کے حوالے سے ہی بات ہونی ہے، بخوبی سمجھیے گا. اور جی اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 49 نمبر آیت سمجھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے. یہاں پہ مسئلہ سمجھ لیں، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہوتا. شرک کرنے والی جو عورت ہو اس سے نکاح نہیں ہوتا مومن مرد کا. اللہ نے منع کیا ہے، لا تنکحوا المشرکات لا تنکحوا المشرکین. مشرک عورت سے مرد نکاح نہ کرے، مشرک مرد کو مومنہ عورت نہ دی جائے. اللہ نے منع کر دیا، دوسرا پارہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے مقامات پر بھی سورۃ نور کے اندر بھی اس بات کی تصریح موجود ہے. بہرحال فرمایا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورت سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، اور پھر تم ان کو طلاق دے دو. کس وقت؟ من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، ان کے قریب جانے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. ایسی عورت جس کو تم نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، ایسی عورت کے لیے عدت نہیں ہے. گل سمجھ آئیے؟ ہاں، جس عورت کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، خامن کے پاس جانے سے پہلے طلاق ہو جائے، ایسی عورت کی عدت کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خدا نہ خواستہ کسی لڑکی کو اس طرح طلاق ہوتی ہے، اگلے دن دوسری جگہ نکاح کر دو، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. قرآن کا حوالہ میں نے دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں ان کو کوئی تھوڑا سا سامان دے دو، 3 کپڑے دے دو. آخر وہ تمہارے نکاح میں رہی ہے نا، ہے؟ ان کو 3 کپڑے دے دو.
ان کو متاع دے دو، متاع دے دو، تاکہ وہ اس کی عزت باقی رہے، اور تم جدائی اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، ان کی طلاق والی رخصتی سے پہلے والی طلاق والی عورت کی عدت۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو سا لیٹ آئے ہو، ہاں چلو، یہ پہلی عورت ہو گئی جس کی طلاق کے بعد عدت۔ اس کے بعد جتنی بھی عورتیں ہیں، چاہے انہیں طلاق ہو جائے چاہے ان کا خامن فوت ہو جائے، تو ان عورتوں کی عدت ہے وہ کیسے ہے تفصیل بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پہلی عورت آ گئی، وہ عورت جس کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اگلی بات سمجھیے گا، وہ عورت جس کی رخصتی بھی ہو گئی نکاح کے بعد، خاوند کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو گئی، اب وہ عورت کیا کرے؟ وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے شادی کے بعد، وہ کیسے عدت گزارے؟ کتنی عدت گزارے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کا قرآن بتلاتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سورت کا نام سورت بقرہ، آیت نمبر 228، یاد رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی، اب طلاق ہوئی شادی کے بعد، اب اس طلاق یافتہ عورت کو اگر امید نہیں ہے، امید سمجھ رہے ہو، حمل نہیں ہے، امید نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی اور امید نہیں ہے، ایسی عورت عدت گزارے، کتنی؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، فرمایا 3 ناپاکیاں وہ عورت عدت گزارے۔ مسئلہ سمجھیں ذرا بات کو، اگر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، عدت ہی کوئی نہیں ہے، رخصتی سے بعد خامن کے ساتھ خلوت صحیحہ ہونے کے بعد اگر طلاق ہو گئی، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر اس عورت کو امید نہیں ہے تو یہ عورت کتنی ٹائم عدت گزارے؟ 3 ناپاکیاں۔ کتنی؟ 3 ناپاکیاں وہ عورت عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ عورت آگے نئی شادی کر سکتی ہے، نیا نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 ناپاکیاں وہ عدت گزارے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اگر خدا نہ مثال کے طور پر عورت کو امید تھی مہینے 1.5 کی اور اس نے چھپا لیا، اس بات کو چھپا لیا، بھئی کون انتظار کرے گا 9 مہینے 8 مہینے، اس نے چھپا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں سنو ولا يحل لهن، عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائے۔ اگر اسے امید ہے تو اپنی امید کو ظاہر کرے اور بتائے کہ مجھے امید ہے اور میری عدت پوری گزرے گی، وہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے عورتوں اگر تمہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو تم اپنی یہ بات نہ چھپانا کہ تمہارے رحموں میں کچھ ہے، اگر ہے اس کو ظاہر کرو، نہیں ہے تو پھر تمہاری عدت ہے 3 ناپاکیاں۔ 3 ناپاکیاں۔ اس کے بعد فرمایا جب ان عورتوں کی عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہونے کے بعد اب عورت کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن میں نے آپ کو بتایا پہلے خامن کی طرف واپس جانے کا، وہ تب ممکن ہے جب 1 طلاق ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں تب ممکن ہے، تیسری طلاق کے بعد وہ چانس نہیں ہوتا۔ اب کیا اللہ فرماتے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اگر عورت کو 1 طلاق ہوئی تھی اور اس کی عدت اس نے گزاری، اب عدت گزارنے کے بعد زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے خامن کی طرف دوبارہ اس کو لوٹا دو نکاح کر کے،
اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتے آپس میں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں ان ارادوا اصلاح ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم. فرمایا پہلا حق تو مرد کا ہے پہلے اصل کا، اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتا تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ عورت اپنا آگے نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد. اب جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ میں نے تفصیل کر دی، اس کو خلاصہ کروں گا تب آپ کو سمجھ آئے گی. اگر عورت کو نکاح کے بعد رخصتی ہونے کے بعد خاوند سے طلاق مل جاتی ہے اور عورت کو امید کوئی نہیں ہے بچے کی، تو ایسی عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 ناپاکیاں. 3 ناپاکیاں اس عورت کی عدت ہے. اب یہ مسئلہ، یہ آپ کہیں کہ یار ایک کہہ رہے مسئلے شروع ہو گئے، اور بھائی کسی کے ساتھ کسی وقت بھی پیش آ سکتے ہیں مسئلے. سمجھو یہ سارا دین ہے، دین کی باتیں ہیں، میری کوئی پرسنل ذاتی باتیں نہیں ہیں، اور ان کو سمجھنا چاہیے. آج ہمارے اسٹیجوں سے یہ باتیں بہت کم بیان ہوتی ہیں. تو یہ دوسری عورت ہو گئی جس کو طلاق ہو گئی رخصتی کے بعد. اب تیسری عورت، توجہ سے سنیے. تیسری عورت وہ عورت ہے جس کو طلاق ہوئی رخصتی کے بعد، لیکن اس کو امید تھی، اس کو امید تھی کہ اس کو بچے کی امید تھی. اب اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت کتنی ہے؟ تو شریعت کہتی ہے ان یضعن حملہن. اس کی عدت یہ ہے جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، سمجھیے گا. عورت کو امید تھی اور اس کے خاوند نے طلاق دے دی اس کو. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اگر امید ہو عورت کو تو طلاق ہوتی نہیں ہے. یہ ڈھکوسلا ہے، طلاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، دینی نہیں چاہیے ان دنوں میں، لیکن طلاق بہرحال نافذ ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بہرحال کیا ہے جی، عورت کو طلاق ملی اور عورت امید سے تھی. اب اس کی عدت کتنی ہے؟ فرمایا ان یضعن حملہن، کہ وہ عورت اس وقت تک عدت میں رہے گی جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. چاہے وہ بچہ 1 دن بعد پیدا ہو جائے، 9ویں مہینے میں عورت کو طلاق مل جائے خدا نہ خواستہ، اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے، ہفتے بعد پیدا ہو جائے، مہینے بعد پیدا ہو جائے، 6 مہینے بعد پیدا ہو، 9 مہینے بعد پیدا ہو، جب تک بچی پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی جس عورت کو حمل ہے اور امید ہے بچے کی. سمجھ آئی مسئلے کی؟ اچھا، اسی طرح یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی اللہ کا قرآن ہے، میں حوالے بتاتا جا رہا ہوں، بے شک نوٹ کے رہیے گا. یہ سورت کا نام سورت طلاق ہے اور 28واں پارہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے. پہلی آیت نہیں، آیت نمبر 4 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، وہ عورتیں جن کو امید ہے ان یضعن حمل اجلہن ان یضعن حملہن، ان عورتوں کی عدت ان کے بچے کی پیدائش تک ہے. جب بچہ پیدا ہوگا ان عورتوں کی عدت تب ختم ہوگی. سمجھ آئی؟ اور اگر آپ شروع میں جو بات میری سن چکے، میں نے آپ سے کہا تھا شریعت نے نکاح کا نظام متعارف کرایا، شریعت نے طلاق کا نظام متعارف کرایا، شریعت نے عدت کا نظام متعارف کرایا. ان تینوں نظاموں میں اصل وجہ کیا ہے؟ مین نقطہ یہ ہے، شریعت کہتی ہے نسب اور نسل بندے کا محفوظ رہے، نسب اور نسل بندے کا محفوظ رہے. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے، 1 مہینے کی اسی امید تھی، اس نے 3 مہینے یا مہینے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد نیا نکاح کر لیا، نئے خاوند کے پاس چلی گئی. اب 5-6 مہینے بعد 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب سمجھ نہیں آئے گی یہ پہلے خاوند کا بچہ ہے یا نئے خاوند کا بچہ ہے، نسل مشکوک ہوئی ہے کہ نہیں؟ شریعت کہتی ہے نسل محفوظ ہونی چاہیے. تو ایک اور گالی دسا رہا ہے، بات سمجھنا ذرا، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے. ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں نا، نام ہم نام رکھتے ہیں حافظ، عزیر، احمد، شاہ. ٹھیک ہے، میرے آئی ڈی کارڈ پہ یہی لکھا ہوا ہے. ہم بھی اسی طرح آپ کے ماحول کی ہیں نا، مولوی تو بعد میں بنے ہیں، ملک فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے، فلاں خان فان فلاں، اس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ نام ہم رکھتے ہیں. ہمارے ہاں بس
محمد کی نسبت ہونی چاہیے یا احمد کی نسبت ہونی چاہیے، ساتھ درمیان میں ہمارا نام ہونا چاہیے، 3-4 نام ملا کے ہمارا ایک نام بن جاتا ہے۔ عرب کے ہاں بات سمجھے ذرا، عرب کے ہاں وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں نسب اور نسل محفوظ ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنا نام کے ساتھ اپنے والد اور دادا کا نام، یہ اس طرح وہ باقاعدہ نام لیتے ہیں تاکہ ان کی نسب اور نسل محفوظ رہے۔ مثلا آپ نے قاری عبد الباسط کا نام سنا ہوا ہے، بڑا فیمس ہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ قاری عبد الباسط، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اب قاری ہے عبد الباسط، اس کا اپنا نام تھا، محمد اس کے باپ کا نام تھا، عبد الصمد اس کے دادا کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح دیکھیے گا انہوں نے اپنے نسب کو اور نسل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے نام کو پورا اس طرح بیان کیا، قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد۔ یہ اصل میں طریقہ ہوتا ہے نام رکھنے کا کہ آپ کے نام سے ہی آپ کا نسب ظاہر ہو رہا ہو، آپ کی نسل ظاہر ہو رہی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں عزیر کے ساتھ، میرے والد صاحب کا نام تھا انور شاہ، عزیر کے ساتھ انور نہیں لگا ہوا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا عزیر انور، بھائی عزیر انور کا بیٹا تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو کہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی، محمد عزیر شاہ، عزیر احمد شاہ، فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں کرتے ہیں، اصل نسب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نام اس طرح رکھو کہ بھائی اس سے جو ہے آپ کی نسب اور نسل بھی محفوظ رہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا نام بندے کا ہمیشہ ایک ہوتا ہے، نام 2-3 نہیں ہوتے جی۔ جی کیا نام ہے جی، عثمان علی، واہ بھائی یہ کیسا نام ہے، نام تو بڑے سونے ہیں، خوبصورت ہے، لیکن نام ایک رکھنا، عثمان ہے یا علی ہے، ایک نام رکھ، عثمان علی 2 ناموں کا اکٹھا کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں بالکل ایک غلط رواج ہے، اس سے بھی ذرا احتیاط کریں، نسب نسل کا بڑا خیال رکھیں۔ اور اصل جو موضوع ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت نے نکاح ہے یا طلاق ہے یا عدت ہے، یہ سسٹم متعارف ہی اس لیے کرایا کہ بندوں کی نسلیں محفوظ رہیں، نسب محفوظ رہیں۔ اب اس نسب کو مشکوک بننے سے بچانے کے لیے جو سسٹم متعارف کرایا ہے عدت کا، اس عدت کے بارے میں آج آپ مسئلے سن رہے ہیں۔ وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کے لیے عدت نہیں رکھی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نسل کے مشکوک ہونے کا خدشہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب عورت گئی نہیں ہے خاوند کے پاس تو نسل کا شک ہی نہیں پڑ سکتا، تو وہاں پر عدت کو ختم کر دیا گیا، نہیں ہے فما لکم علیہن من عدۃ۔ اور جس وقت اگر نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد اگر طلاق ہو گئی ہے تو شریعت کہتی ہے طلاق والی عورت اگر بغیر امید کے ہے، اس کو 3 ناپاکیوں تک اس کو انتظار کرو، تاکہ 100% کلیئر ہو جائے کہ اس عورت کے رحم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 ناپاکیاں آئیں گی تو 100% کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر تیسرا نظام جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے عورت کو اگر امید لگی ہوئی ہے بچے بچی کی، اب اس کو طلاق ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو اس کے لیے شریعت نے پھر متعارف کرایا نظام کہ بھائی جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، رحم خالی نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، تاکہ نسل مشکوک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں اور بڑی غور کرنے کی ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو فوت شدہ خاوند متوفی جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس عورت کی عدت کیسے ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے حکم واضح کر دیا ہے۔ قرآن کے قریب آ کے تو دیکھو ہر معاملے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیاز کے لیے ٹائم ہے، یعنی فضول کاموں پر ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر افسوس اس سے بڑھ کے ہے، ہندو اپنے دھرم کی کتاب کو جانتا ہے، عیسائی اپنی کرسچینٹی کی کتاب کو جانتا ہے، سکھ اپنی جو ہے ان کا جو مذہب ہے اس کی کتاب جانتا ہے، دنیا کے ہر مذہب والے اپنی اپنی کتابوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور یہ بیچارہ ایسا مسلمان، ایسا کوئی غافل ہو گیا،
اس کو اپنے مذہب کی کتاب کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس نے سمجھا بھئی یہ قرآن آیا ہے محرم میں ختم پڑھانے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، مکان بنانا ہے تو وہاں برکت کے لیے ختم بٹھا دو. یہ چیزیں ہمیں تباہ کرتی جا رہی ہے. اللہ کے قرآن کے قریب آؤ، اس سے آپ کو سب کچھ ملے گا. اس کی تشریح رسول اللہ کی حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا میدان صحابہ کی زندگیاں ہیں. آؤ تو صحیح طرح ان کے قریب سیکھو تو صحیح. ان کو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ کڑوی تو نہیں لگ رہی میری باتیں ہیں؟ اللہ اے دسو بھائی قرآن ترجمے نال پرسو نا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. موبائل کے اندر آج کل تو اتنی محنت ہوئی پڑی ہے، یقین کرے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پلے سٹور پہ ایسی ایپس لانچ کر دی ہیں سٹینڈرڈ قسم کی، معیاری قسم کی، کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیں وہ بھی ملے گی، ترجمہ پڑھنا چاہیں وہ بھی ملے گا، حدیث پڑھنا چاہیں وہ بھی ملے گی، حدیث کی تشریح پڑھنا چاہیں وہ بھی ملے گی. سب کچھ مل جائے گا آپ کو. صرف اتنی سی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے لگیں آپ علماء سے رابطہ کریں کہ حضرت ہم یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، کیا یہ سٹینڈرڈ ہے، اتھینٹک ہے، کیا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ باطل بھی ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں نا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علماء سے رابطہ کر کے علماء کو دکھا دیجئے، علماء اسے ٹچ کریں، دیکھیں بھئی واقعی ٹھیک ہے آپ پڑھیے گا. لیکن سہولت کتنی ہے، نہ پیسے لگنے ہیں، کچھ بھی نہیں لگنا، موبائل آلریڈی ہے، نیٹ کی سہولت آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ سارے کوشش کرو گے نا؟ قرآن کے قریب ہو، سارے مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے. تو اب میں چوتھے نمبر کی عورت کا ذکر کر رہا تھا. وہ عورت جس کا خامن فوت ہو گیا، فوت شدہ کا خامن کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں عدت کا کیا حکم ہے؟ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، یہ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 224 ہے. اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ بندے جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں وہ فوت ہو گئے، تو عورتیں کیا کریں؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ عورتیں اپنے آپ کو روک کر رکھیں نکاح نہ کریں اس وقت تک. کس وقت تک؟ فرمایا جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے. ان کی عدت کتنی ہے؟ فرمایا اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن ان کی عدت ہوگی. شریعت نے اس کا حکم علیحدہ بتا دیا. اب آپ کو 4 چیزیں بتا دی گئی. ایک، وہ عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اس کی عدت کوئی نہیں ہے. ذرا سمجھ آئیے تو جواب دیجئے گا. اس عورت کی عدت کوئی نہیں ہے جس کی طلاق رخصتی سے پہلے ہو گئی، اس عورت کی عدت کوئی نہیں ہے. نمبر 2، وہ عورت جس کو امید نہیں تھی بچی کی، لیکن رخصتی ہو گئی، نکاح کے بعد رخصتی کے بعد اس کو خاوند نے طلاق دے دی ہے. اب اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 نپاکیاں. کتنی؟ 3 نپاکیاں، یعنی تقریباً 3 مہینے، پونے 3 مہینے بنتے ہیں. اور تیسری عورت وہ ہے جس کو خاوند نے طلاق دی اور اس کے بعد اس کو امید تھی بچے کی. اس کی عدت کتنی ہے؟ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوگا، چاہے ہفتے بعد پیدا ہو جائے خاوند کے فوت ہونے کے، چاہے 9 مہینے بعد پیدا ہو، جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس عورت کی عدت تب پوری ہوگی. یہ 3 عورتیں ہو گئی. اور چوتھی عورت میں نے آپ کو بتائی، وہ عورت جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، وہ عورت کتنی عدت گزارے؟ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عورت عدت میں رہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ حکم بھی سنیے گا اور بڑے دل کے ساتھ سنیے گا. ہم نے یہ مرض عوام اور پبلک میں دیکھا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورت اپنی عدت پوری کر لے، جس کا خامن فوت ہو گیا تھا، عدت پوری ہو گئی، فلا جناح علیکم، اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اگر اچھے طریقے سے وہ نیا نکاح کسی اور خامن سے کرنا چاہتی ہے، اس عورت کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے ہاں مرض کیا ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیورس ہو جاتا ہے، کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، یا کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ ابد الاباد تک جب تک اسے موت نہیں آتی وہ بیٹھی رہ جاتی ہے. اس کا نکاح کرنے کے لیے کوئی باپ تیار نہیں ہے، اس کا نکاح کرنے کے لیے کوئی بھائی تیار نہیں ہے، اس کا نکاح کرنے کے لیے کوئی سرپرست تیار نہیں ہے، عیب سمجھا جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی سنیے گا، جس طرح اس عورت کا نکاح کرنے کے لیے اس کے ورثاء تیار نہیں ہیں، اسی طرح ہماری عوام میں ہمارے مرد اس بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. میں تو کنواری لیسا، میں تو کنواری لوں گا، یہ رٹا لگایا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ پڑھیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 شادیاں آپ نے کی، اور ان میں سے صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنواری عورت سے شادی کی آپ نے. باقی جتنی بھی تھی وہ یا تو ان کا خامن فوت ہوا تھا یا مطلقہ تھی، اس طرح کی عورتیں تھیں. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. اور پھر ایک اور بات بھی سنیے گا، ہمارے ہاں یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ بیوہ یا مطلقہ کا نکاح نہیں کرتے ہم، تو ہمارے کتنے گھروں کی عورتیں اس طرح رل کے رو کے دیواروں سے لگ کے زندگی گزار کے بیچاری چلی جاتی ہیں. عرب میں آج بھی چلے جاؤ تو وہاں پر اگر کسی عورت کو خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ عدت کے بعد وہ آگے فوراً نکاح ہو جاتا ہے اس کا. ہمارے ہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ آگے آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اس نے رولنا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں تباہ ہو گئی. اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اگر وہ عورت اپنی عدت پوری کر لے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اسے روکو نہیں، اسے یعنی ملامت نہ کرو، اسے برا بھلا نہ کہو. تو اس بات کو بھی بخوبی سمجھیے گا کہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کو اگر دوبارہ نکاح کا کہیں موقع مل رہا ہے آپ خوشی سے کریں. اور میں خوشی سے کرنے کی بات تو کر رہا ہوں، لیکن ایک اور جملہ سنیے گا، وہ یہ ہے آپ ایسی عورت جس کا خامند فوت ہو گیا یا مطلقہ ہو گئی، آپ اس کو فورس کریں، آپ اس کا دماغ بنائیں، ذہن بنائیں اس کا کہ بی بی آج تو حل چل رہی ہے، کل اوکھا وقت بھی آ سکتا ہے، اچھا ٹائم ہے ابھی نکاح کر لے. اس کے لیے اس کا دماغ بناؤ. بعض دفعہ عورتوں کا ہوتا ہے کہ ان کو جب ایک دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے نا پھر وہ ان کا دل نہیں کرتا شادی کے لیے. بعض دفعہ ایسا حقیقتاً ہوتا ہے ایسا معاملہ. اگر ایسا معاملہ ہو تو اس عورت کا ذہن بنایا جائے. اس لیے بھائی اس بات کا اپنے خاندانوں کے اندر خوب غور کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، چپ کر گئے ہو جی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہو گیا تو نا. بہت اچھے 3 سوال آ گئے، تینوں پہ جواب دیتا ہوں جی انشاءاللہ. نہیں وہ ابھی آئے گا، عدت کے مسائل ابھی آئیں گے. یہ تو عدت کا پیریڈ بتا رہا ہوں نا، عدت کتنی ہے مختلف عورتوں کے حوالے سے، ابھی وہ بھی بتاتا ہوں آپ کا مسئلہ. تو یہ 4 قسم کی عورتیں ہو گئی. جس کا خامند فوت ہو جائے، آخری عورت میں نے بتلائی آپ کو، جس کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت یہ ہے. اور اس کے بعد حاج صاحب نے سوال کیا، بھائی ذکلا صاحب نے، کہ ایسی عورت جس کا خامند گم ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا، تو اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا جس عورت کا خامند گم ہو جائے 4 سال تک کچھ بھی پتہ نہ چلے، 4 سال کے بعد اس عورت کو آٹومیٹک یعنی عدالت کے ذریعے سے عدالت اس کو طلاق دلوائے گی. عدالت اس کا قاضی جو ہے وہ اس کو جو ہے وکیل بن کے طلاق دے گا، اور عورت جو ہے پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے نیا نکاح کر سکے گی. سمجھے؟ آپ کا سوال تھا ہاں، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو امید تھی طلاق ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا،
اب اس عورت کو کتنے عرصے بعد بچے کے پیدائش کے کتنے عرصے بعد شادی کرنی چاہیے؟ تو شادی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بھی امکان بن جائے شادی کر لے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو پھر آگے طے کرنا ہوگا نا، بھائی دودھ پیتا بچہ ہے، میں ساتھ لانا ہے نہیں لانا، کیا کرنا ہے، وہ معاملات علیحدہ ہیں، وہ خود طے کرنے ہیں، لیکن نکاح کا آپشن جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ خرچہ، ہاں جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کا تو خرچہ ہوتا کوئی نہیں ہے، باقی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی بتاتا ہوں کہ عورت کا خرچہ یا وغیرہ وغیرہ قرآن نے بتا دی ہے، وہ تفصیل بھی بتلاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے یہ باتیں آ گئی۔ اب عدت کے بارے میں سمجھیے گا، عدت کا معنی ہے گننا، شمار کرنا، ایام گننا۔ تو ان عدت کے بارے میں چند احکامات اور ہیں کہ عورت ان عدت کے ایام میں کیسے رہے۔ نمبر 1، عورت ان عدت کے ایام میں بنو سنگھار، میک اپ، زیب و زینت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ زیب و زینت نہ کرے، ایسے نہیں بھی نہا بھی نہیں سکتی، نہائے، وضو کرے، نہائے، منہ ہاتھ دھو لے، بنا میک اپ اور چیز ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے، اس بات کو سمجھتے ہیں۔ عورت میک اپ نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، اور جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے، غیر محرموں کے پاس کبھی نہ جائے، اپنے گھر میں رہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک مسئلہ اور آئے گا، بتاتا ہوں، وہ بھی خوشبو نہ لگائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر عورت کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، داڑھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، کوئی بازو میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے، گردے میں پین ہے، تو بھاگ کے ڈاکٹر پہ لے جاؤ، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ یہ معمولی سے مسائل ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی پین کلر لے آؤ، کوئی میڈیسن لے آؤ، کوئی اس قسم کا حل نکال لو۔ عورت کو نہ نکالو باہر، کیونکہ وہ عدت میں ہے۔ اگر کہ انتہائی کرٹیکل مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے، پھر آپ وہ عورت ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ محرم مرد ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس دوا لے کر رات بہرحال اس نے اپنے گھر میں واپس آنا ہوگا، واپس کرنی ہوگی گھر میں رات۔ عورت ان دنوں کے اندر یعنی بنو سنگھار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، اور نئے کپڑے نہ پہنے، ضرورت کے روٹین کے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہ پہنے۔ اور اس حساب سے جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا عدت کے ایام میں ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے ماحول میں بڑا غلط طریقہ رائج ہے، یعنی صرف وہی طریقہ ہے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو فوراً وہ عورت اس گھر سے نکل جاتی ہے، فوراً اس گھر سے نکل جاتی ہے، اور وہ اپنے والدین یا بھائیوں کے پاس یا ورثاء جو اس کے محرم ہیں ان کے پاس جا کر وہ عدت گزارتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا سنیے گا، یہ بھی سورۃ طلاق ہے، 28واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، پہلی آیت سورۃ طلاق، فرمایا لا تخرجوهن من بیوتهن، لوگو جس عورت کو تم طلاق دو نا، اس کو اس گھر سے نہ نکالو، وہ اسی گھر میں رہے۔ اور جملہ اللہ نے لفظ کیسے استعمال کیا؟ اللہ نے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتهن، ان عورتوں کو ان عورتوں کے گھر سے نہ نکالو۔ اے نہیں کہا لا تخرجوهن من بیوتکم کہ اے مردو تم اپنے گھروں سے اس عورت کو نہ نکالو، فرمایا یہ جو گھر ہے جس طرح مرد کا گھر ہے خاوند کا، اسی طرح عورت کا بھی برابر کا گھر ہے، لہذا یہ عورت کا اپنا گھر ہے جب تک عدت باقی ہے، نکاح کا اثر باقی ہے، اور یہ گھر اسی کا ہے، عدت اسی گھر میں گزارے گی عورت۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہو، طلاق ہو تو فوراً وہ رسا آ کے فوراً پکڑ کے لے جاتے ہیں، چل بھائی تو گھر۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اسی گھر میں وہ عدت گزارے۔ اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا، جب اس گھر میں وہ عدت گزارے گی، اس عورت کی رہائش، اس عورت کا کھانا پینا، اس عورت کے استعمال کے کپڑے، یہ خاوند کے ذمہ رہیں گے جب تک عدت باقی ہے، کیونکہ نکاح کا اثر باقی ہے۔ سارے یہاں کیا ہوتا ہے، خاوند فری ہو جاتا ہے، بس گئی گل، جان چھوٹ گئی۔ نہیں، نکاح میں نے آپ سے کہا تھا، شریعت نے جو نکاح کا سسٹم متعارف کرا ہے، یہ نہیں کہ کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تمہاری ہو گئی، نہیں بھائی نہیں، اس میں باقاعدہ گواہ ہوں گے، اس میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہوگا،
اس میں باقاعدہ حق مہر مقرر ہوگا، اس میں باقاعدہ شریعت کا پورا نظام ہے، وہ ہوگا تب جا کے وہ میاں بیوی آپس میں حلال ہوں گے۔ اب ان کا جدا ہونا بھی ایسے نہیں ہے کہ کک مار کے پھینک دو جس طرح یورپ کے لوگ ہیں، ٹشو کو استعمال کر کے بندہ پھینک دیتا ہے، وہ بھی اپنی خواہش پوری کر کے عورت کو پھینک دیتے ہیں کک مار کے، چل بھائی گئی۔ عورت کا حسن ہے تو وہ یار ہے، فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے، جب عورت کے حسن مان پڑتا ہے تو کک مار کے پھینک دیا، نہیں عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنی۔ یہ تو یورپین سٹائل ہے، شریعت کا سٹائل یہ نہیں ہے کہ تم کک مار کے عورت کو پھینک دو، بلکہ ایک طریقہ ہے، پروسیس ہے پورا، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سنیے گا سمجھیے گا۔ تو عورت عدت کہاں گزارے گی؟ خامند کے گھر میں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کا اپنا گھر ہے، نکاح کی وجہ سے وہ شریک حیات تھی خامند کی، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ جب عورت کی عدت پوری ہوگی، اب نکاح کا اثر زائل ہو گیا، اب عورت کا حق یہاں پہ نہیں رہا، عورت چلی جائے گی گھر۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے، لچک دی ہے۔ وہ دو ہو گئے، بڑے اہم مسئلے بیان کرنے تھے ابھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ اب یہ بات سمجھیے گا، یہاں سے علماء نے مسائل لکھے ہیں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر وہ عورت خدا نخواستہ طلاق ملنے کے بعد غلط راستے پہ چل پڑتی ہے، جس سے خاوند کی عزت، خاوند کی پگڑی اڑنے کا خطرہ ہے ہوا میں، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خدا نہ خواستہ عورت غلط لائن پہ چل پڑتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس عورت کو گھر سے نکال دو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے۔ ہاں دوسری صورت یہیں سے علماء نے پھر لکھی ہے کہ اگر اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، بھائی طلاق ہو گئی، اب یا تو خامد نقصان پہنچائے گا یا اس کے جو باقی سسرال ہیں اور عورت کے، وہ ان میں سے کوئی اس کو نقصان پہنچا دے گا، تو اس صورت کے اندر پھر وہ عورت وہاں پہ عدت نہ گزارے، اپنے محرم کے پاس جا کر عدت گزارے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو، وہ محرم ہوتا ہے۔ چچا ہے، ماموں ہے، بابا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ ایسے رشتے ہیں جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے، لہذا ان کے پاس عدت گزار سکتی ہے۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اصلاً عدت عورت نے اپنے خاوند کے گھر میں گزارنی ہے، ٹھیک ہوگی؟ آگے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ نہ سمجھنا اللہ کا قانون توڑ کے کہ تم اللہ کا گھاٹا کر لو گے، اللہ کا نقصان کر لو گے، نہیں۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس بندے نے اللہ کی حد کو توڑا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی تباہی کی ہے، جس نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حدود کا خیال رکھا جائے، اللہ کے قوانین کا خیال رکھا جائے، اس کی پاسداری کی جائے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے نکاح کے متعلق، طلاق کے متعلق، عدت کے متعلق چند مسائل جو مین میرے ذہن میں آئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ٹائم تو 2 بج گئے، لیکن یہ موضوع کبھی کبھار چھڑتے ہیں سٹیجوں پر۔ آپ کو آپشن ہے، کسی ذاتی کے ذہن میں ان مسائل سے ریلیٹڈ متعلقہ کوئی سوال ہو تو وہ کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے، میں پرچی پڑھ لوں اتنے تک، کسی ساتھی کے ذہن میں۔ جی حکم سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی تکلیف کریں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بہت اچھا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ جو بھائی جگولا صاحب کا سوال تھا، 4 سال خاوند کتنے تک گم رہے تو عورت جو ہے نیا نکاح کر سکتی ہے اس کے بعد؟ تو میں نے مسئلہ بتایا، 4 سال تک عورت انتظار میں رہے گی، 4 سال کے بعد عدالت میں کاغذی کارروائی کر کے باقاعدہ یہ بات تحریر کرائی جائے گی، یعنی وہاں سے فیصلہ آئے گا کہ یہ خاوند 4 سال سے معدوم ہے، ناپید ہے، ختم ہے، اب جو ہے اس عورت کو طلاق دے رہی ہے، عدالت طلاق دے رہی ہے، عورت کی طلاق واقع ہو جائے گی، عدت گزارے گی، گزارنے کے بعد نیا نکاح کر لے گی۔ حاجی صاحب نے سوال کر لیا بھئی 4 سال بعد نہیں، 5 سال بعد خاوند واپس آ جاتا ہے،
اور کہیں پہ تھا، لاپتہ تھا، کوئی مسئلہ تھا، اب 5 سال بعد وہ واپس آ گیا، تو اب اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ واپس آئے گا تو پھر جو ہے جو نیا نکاح ہے اس کو عدالت فسخ کر دے گی، ختم کر دے گی، اور پہلے خاوند کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے گی۔ بڑی لمبی پرچی ہے جی۔ یہ پرچی ہاں جی ہاں جی، اچھا یہ فقہ کا مسئلہ ہے، فقہا نے یہ تحریر کی، بہت اچھے، میں کہتا ہوں دلائل مانگنے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہے جی۔ اچھا یہ کاروبار کے بارے میں سوال ہے نا، یہ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی ہے، شراکت داری کی ہے، آج کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ پرچی آ گئی، جس ساتھی کی بھی وہ نماز کے بعد بے شک وہ پوچھ لے، انشاءاللہ بتا دوں گا، اگر بعد میں اگلے جمعے پہ کر لے، کیونکہ 2 سے ٹائم کراس کر گیا ہے۔ اس موضوع پہ ہوتا آج کے موضوع سے متعلقہ تو میں فوراً جواب دے دیتا، یہ اس سے ہٹ کے ہے کہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، میں نے 1-2 لائنیں پڑھی ہیں، سمجھ گیا سوال۔ نہیں، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ اصل میں والد کا ہے، سنیں والد کا ہے بچہ، وہ تو والد ہی اس کا ذمہ دار ہے خرچے کا، والد ہی اس کا ذمہ دار ہے خرچے کا، کہ بچہ والد کا ہے۔ البتہ اگر عورت طلاق کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، اب عورت کہتی ہے کہ میں بچے کو دودھ تب پلاؤں گی کہ تو ماہانہ مجھے اس کا عوض دے دودھ پلانے کا، اب وہ مانگ سکتی ہے عوض، کیوں؟ نکاح نہیں رہا نا، جب تک نکاح میں ہے اس وقت تک بخاوند کا جو بچہ ہے اس کو دودھ پلانا عورت کا حق ہے، لیکن جب نکاح کے بعد عدت ختم ہو گئی، اب جو بچہ ہے اس کا دودھ پلانے کا معاوضہ بھی خامہ سے لے گی، اور بچے کے باقی اخراجات بھی وہ خامہ سے لیں گے، کیونکہ بچہ ہے ہی خامند کا، ٹھیک ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر وہ بچہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ سکتا ہے، لیکن عدالت جو فیصلہ کرتی ہے بعد دفعہ پتہ نہیں 8 سال تک ہوتا ہے، یا پتہ نہیں 7 سال تک، ہاں وہ تو بھی علیحدہ پروسیس ہیں، ان کے مراحل ہیں، جو بیسیکلی بات وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تمہارے ریلیٹڈ سوال نہیں، انشاءاللہ زندگی رہتی تو جواب نماز تو بات یا بات کہتے ہیں۔ بہت اچھی عورت، میں تو انہوں پہلے اس واسطے آ کے بھی سوال کرو، کہہ رہے ہیں حاجی صاحب بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھئی عورت اگر ملازمہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا خامند فوت ہو گیا، اب عدت میں ہے، یہ سوال ہے نا، تو بھئی کیا وہ جاب پہ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی کوئی سخت مجبوری نہیں ہے جاب کرنا، بہتر یہ ہے کہ وہ ان سے چھٹیاں لے، بھئی میری اتنی عدت ہے میں مجبور ہوں۔ اور اگر فرض کرو ایسی عورت ہے جس کا اور انکم کا آمدن کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف یہی آمدن کا ذریعہ ہے جس پر اس کا اکتفا یعنی نظام چلتا ہے، اور وہ خامد فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اب وہ عورت جاب پہ نہ جائے تو بھوکے مرے گی، بچے بھوکے مریں گے، پھر شریعت کہتی ہے باقاعدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ جاب پہ جائے، لیکن رات ہر صورت میں گھر میں گزارے۔ ٹھیک ہو گیا؟